اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ جی 8واں رکوع ہے، سورہ کہف ہم کر رہے ہیں اور 8واں ہی دن ہے آج الحمدللہ۔ 12 رکوع ہیں، انشاءاللہ اتوار کو ہماری یہ سورت مکمل ہو جائے گی۔ 8ویں رکوع سے دیکھیں، مجھے امید ہے کہ آپ نے قرآن پاک اپنے سامنے رکھا ہوگا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَالًا، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے واسطے ہر قسم کے ضروری عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان کیے، بار بار بیان کیے، اور اس پر بھی انسان جھگڑا کرنے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ ٹھیک ہے، بقول دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الانسان سے مراد ہے نضر بن حارث، اور برقول قلبی ابی خلف جہیمی، بعض کے نزدیک عام کافر مراد ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، بعض کے نزدیک عام انسان مراد ہیں، کافر ہوں یا مومن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور اپنی صاحبزادی کے پاس آ پہنچے اور فرمایا تم دونوں رات کو نماز نہیں پڑھتے ہو، یعنی تہجد کی نماز یا نفل نماز۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہماری جانیں اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ جب ہم کو اٹھانا چاہتا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں۔ میری اس گزارش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے گئے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور پشت پھیری ہی تھی کہ میں نے سنا کہ ران پر ہاتھ مار کر کیا فرما رہے تھے، وَقَانَ الْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَالًا۔ اب دیکھیں یہ حضرت علی ان کے داماد ہیں نا، حضرت فاطمہ کے خاوند، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنبیہ کر رہے ہیں کہ تہجد پڑھو، حالانکہ یہ نفلی نماز ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت علی نے کیا کہا کہ ہے نا، اگر اللہ چاہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا کہ انسان کے اندر جھگڑا زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، یا تو خاموش رہتے، یا پھر وہی بات ہے جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ انشاءاللہ کہہ دیتے، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، بات ہی مک جاتی۔ کیا خیال ہے؟ تو وہ والی بات ہے نا کہ الفاظ جب اتنے اسٹرانگ ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انسان جھگڑا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ معراج پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر گئے تو کیا تحفہ اس امت کو ملا تھا؟ نماز کا، ہے نا، اور 50 سے 5 کر دی گئی بار بار کہنے پہ۔ تو 5 نمازوں کی افادیت، یعنی کہ اللہ رب العزت نے کہا تھا جو 5 پڑھے گا اس کو ثواب 50 کا ہی میں دوں گا۔ ٹھیک ہے، اور اب آپ دیکھیں شادی شدہ مرد اور عورت کی جو نماز ہے نا وہ 21 درجے اوپر ہو جاتی ہے، حالانکہ کنواری بچیاں حیا اور پاک دامنی میں زندگی گزار رہی ہیں نا، لیکن شادی شدہ کی کیا ہے، ذمہ داری زیادہ، اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ وہ نماز ادا کری تو اللہ نے 21 درجے اونچا کر دیا۔ کتنی اعلیٰ بات ہو گئی نا، تو یہ سمجھنا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ نماز جب انسان پڑھتا ہے نا تو نزا میں بھی بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ابھی تو اندازہ نہیں ہے نا، نزا تو کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیا کیسے مرے تھے، پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کیفیات کیسے ہوتی ہے، کئیوں کے لیے بہت آسانیاں ہوتی ہیں، اور یہ ہم اتنی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ کئی دفعہ نزا اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ ہفتے 10 دن پہ چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، نماز کی غفلت نہیں ہے، اور یہ بات ہے کہ اپنی اولادوں کو ہم نے بار بار تنبیہ کرتے رہنا ہے۔ اگلی آیت کو دیکھیں، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، اور لوگوں کو بعد اس کے کہ ان کو ہدایت پہنچ چکی
ایمان لانے سے اور اپنے پروردگار سے گناہوں کی اور کفر کی معافی مانگنے سے اور کوئی چیز مانے نہیں رہا، بجز اس کے کہ ان کو انتظار ہو کہ گزرے ہوئے لوگوں کا سا معاملہ ان کو بھی پیش آ جائے یا اللہ کا عذاب ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تو دیکھیں آپ دورہ قرآن بار بار سنتے ہیں نا، مقصد کیا ہے کہ درمیان کے 10 پاروں میں کتنی دفعہ ہم نے دیکھا کہ نبیوں کی قوموں پہ عذاب آیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی احکامات کی حکم عدولی کی، مانا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے ساتھ کوئی ٹکر لے سکتا ہے؟ جو سود کے لیے سورہ البقرہ میں آیت ہے کہ سود مت کھاؤ، یہ میرے اور نبی کے ساتھ کھلی جنگ ہے، تو کھلی جنگ میں اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ تو یہی بات ہے کہ قرضے سے اور سود سے اپنے آپ کو بچائیں، جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیت المال سے خلفاء کو ہر مہینے کا پیسے ملتے تھے، ایک مہینے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم پیسے دیے اپنی بیوی کو ام رومان کو، انہوں نے اسی میں گزارا کر لیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ جو وظیفہ لگا ہوا تھا، جو پیسے آتے تھے بیت المال سے، کم کر دیا کہ اس سے کم میں گزارا ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، کیونکہ حساب کتاب دینا ہے نا۔ جتنی چیزیں اشیاء زیادہ ہوں گی، آپ دیکھیں پانی کا بھی حساب دینا ہے، اتنا حساب لمبا ہوگا۔ تو بہرحال ضرورت زائد جو ہے نا، وہ اسی لیے بار بار قرآن میں آتا ہے اس کو تقسیم کرو۔ تو اب یہاں پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ استغفار جو کرنا ہے بہت ضروری ہے، اور یہ شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیگر انبیاء بھی جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں، تو پھر کیوں استغفار کیا؟ جمعے کے دن 70 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتانے کے لیے کہ تم لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں، تو تم لوگ استغفار کر لیا کرو۔ تو 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ یا عصر کے بعد یا مغرب کے بعد کر لینا چاہیے، عادت ڈالنے کی بات ہے بس۔ اس کے بعد تو آپ دیکھیں استغفر اللہ، کوئی ایسی چیز، آپ کہیں آپ لوگ جاتے ہیں شادیوں پہ گانے لگے ہوئے ہیں تو اٹھ کے منع کریں کہ بھی بند کرو، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو ایمان کا لوسٹ لیول کیا ہے کہ دل میں تو برا جانے نا کہ ماحول اچھا نہیں ہے۔ اگر یہاں جان نکل گئی تو پھر آخرت میں اسی حال میں اٹھائے جائیں گے جس حال میں انسان کی موت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو ظاہر ہے گانے بجانے میں ہے تو پھر ہونک حال انسان اٹھے گا، بہت بری حالت میں۔ اگر حج کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ تو اس لیے ایسی محفلوں سے خود کو بچانا ہے، اور اگر نہیں ہے کہہ سکتے کہ جی بند کریں، تو پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا دوسرے استغفار پڑھیں۔ اب ایسی جگہوں پہ بیٹھ کے درود شریف نہیں پڑھنا ہوتا، استغفار کرنا ہوتا ہے۔ اور استغفار کتنے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، بہت سے اللہ والے ہیں جب ان سے پوچھتے ہیں جی کوئی وظیفہ بتائیں تو وہ یہی کہتے ہیں استغفار پڑھو، اللہ نے اسی سے تمہیں بھاگ لگا دینا، ٹھیک ہے۔ تو استغفار ضرور پڑھنا چاہیے۔ الہدا سے مراد ہے قرآن اور اسلام اور اللہ کی طرف سے بیان۔ بعض کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مراد ہے، یعنی واضح ہونے کے بعد۔ سنت الاولین یعنی اللہ کے عذاب کا وہ طریقہ جو گزشتہ کافروں کے لیے استعمال کیا گیا، ان کی جڑ اکھڑ گئی۔ قبلہ کا ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہے رو در، آمنے سامنے۔ مجاہد نے ترجمہ کیا ناگہانی، ٹھیک ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر ثواب اور جنت کی مومنوں کے لیے بشارت دینے والے، اور کافروں کو عذاب اور جہنم سے ڈرانے والے بنا کر، یعنی پیغمبروں کو ہم نے اس بات پر قادر بنا کر نہیں بھیجا کہ کافر جو معجزات طلب کریں وہ پیش کرتے ہیں۔ یا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پیغمبروں کو اس امر پر قادر بنا کر نہیں بھیجا کہ وہ ساری مخلوق کو ہدایت یافتہ بنا دیں۔ دیکھیں یہ نقطہ سورہ البقرہ سے چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کیا کہا ہے کہ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، تو بس صرف پہنچا دینا کام ہے، عمل نہیں کروانا۔ عمل جو اللہ نے مرضی دی ہے انسان کو، اس کے مطابق وہ خود فیصلہ کرے کہ اس نے کیا عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، نہیں کرنی، مرضی ہے اس کی۔ یہی چیز جو ہے انسان کو دارالعمل بناتا ہے دنیا کو،
اور اسی کا رزلٹ آخرت میں آئے گا۔ تو یہاں نبیوں، جب انبیاء کرام پریشان ہوتے تھے تو تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ اب تم اپنی تبلیغ کو ختم کر دو، 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کے بعد جو ہے نا وہ تم اس بستی سے نکل جانا۔ 3 کے ہندسے کو دیکھیں، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے 3 دن کا ہی سوگ ہے بس۔ اگر یہ ہم زیادہ لمبا کرتے ہیں تو پھر اس میں دلدل کی طرح غم میں اور دکھ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو 3 دن کی چھوٹ، اسی لیے اپنے آپ کو یہی بات بار بار کہی جاتی ہے، مطلب دہرائی جاتی ہے کہ جو اللہ والوں نے ہماری رہنمائی کی کہ اگر کوئی مشکل پریشانی دکھ تکلیف آتا ہے 3 دن کے اندر اندر اسے باہر نکلنے کی کوشش کریں، نہیں ہے تو بس پھر پھنس جائیں گے۔ ٹھیک ہے، 12 گھنٹے، 74 آورز یا 3 دن، اس کو اپنی زندگی میں سمجھیں۔ اور دوسری چیز ہے کہ جو عبادات کو عمل کرنا ہے اس کے اندر جو اللہ والوں نے ہماری رہنمائی کی ہے 11 دن۔ تو اب جو یہ دیکھیں، جیسے اب آپ کتنی دنیا ہے، کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے ہیں لیکن آپ سن رہے ہیں، لیکن ہمارے ہی گھر میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کا دھیان نہیں ہے، تو بس کوئی بات نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ آپ نے سنا، آگے بتا دیں، عمل نہیں کرانا۔ ہاں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کو سختی سے نماز کے لیے، پابندی کے لیے کہے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی حکم میں زبردستی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا رہنے دو، جب میرے پاس آئیں گے میں نبڑ لوں گا، مجھے پتہ ہے کیسے کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے نبیوں پہ بھی نہیں ہے، لیکن نبی کیونکہ سمجھتے تھے آخرت کو، اور خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آسمانوں پر معراج پر لے کر گئے تو ان کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی۔ اور جہنم میں جب انہوں نے اپنی ہی امت کی عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی تو رو پڑے تھے۔ اور حضرت جبرائیل نے کتنے مختلف عذاب تھے، جو سر ننگا رکھتی ہیں، جو سینہ ننگا رکھتی ہیں، جو غیبت کرتی ہیں، جو خاوند کی نافرمان ہیں، ہر قسم کی عورت کی عذاب احادیث میں ڈیفائنڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہوگا۔ لیکن تو رو پڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت کی عورتیں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا تھا آپ پریشان نہ ہو، ان کے پاس حق آیا تھا، ان کے پاس بتانے والے آئے تھے، انہوں نے درس تبلیغ سنا تھا، یہ ضدی عورتیں خود نہیں مانی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ آسمان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے تو اللہ کی رحمت کی طرف نا، کہ یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی قرآن میں باہر ایک جگہ نہیں آیا، قرآن میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کا کام ہے بتا دینا، بس تبلیغ میں بھی جو لوگ وقت لگاتے ہیں ان کا بھی کام ہے بتا دینا۔ اور بعض دفعہ آپ یقین کریں ایک چھوٹی سی بات ہی 10 سال بار بار بتانی پڑتی ہے، کیونکہ نئی لوٹتے ہوتی ہیں یا ریمائنڈر کے طور پہ بتانی ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے قرآن کی بہت سی آیتیں اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کی ہوئی ہیں قرآن میں، اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں، بار بار ہمیں بتا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں یا ہم مانتے نہیں ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن، اب آپ دیکھیں آپ میں سے کتنی خواتین ہیں جو ریگولر ہیں، جن کو میں نے پوچھا ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو سورہ کہف پڑھتے ہیں اور جمعے کو ریگولر ہے۔ میں کہا اچھا، بڑی بات ہے۔ کہتی لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کے اندر اتنا کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سورہ کہف جمعے کو پڑھیں گے تو آپ کے پاس جو ایک ایک رکوع کر کے جو آپ محنت کر رہے ہیں، آپ ہی محنت کر رہے ہیں نا، میں تو صرف بتا رہی ہوں بس۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کیا سیکھا اس کے اندر 12 دنوں میں، کیونکہ 12 رکوع تھے اس کے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نبی بھی پریشان ہوتے تھے کیونکہ وہ آخرت کے سمجھتے تھے، اور وہ جو لوگ آخرت پہ محنت کرتے ہیں وہ بھی پھر پریشان ہوتے ہیں۔ دھتکارنا نہیں چاہیے گناہ گار بندے کو۔ اللہ کا حکم ہے جو ہمارے نبی نے حدیث میں مفہوم بتایا کہ کبھی کسی گناہ گار سے نفرت نہ کرو، اس کے گناہ سے نفرت کرو بس۔ پھر تو ہمارے اندر سے خیر خواہی کھینچ کے خدا نکال دے گا، ظالم بن جائیں گے ہم، ہے نا۔ تو یہ بہت باریک، بڑا یہ سینسیٹیو چیزیں ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں، اور جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جائیں گے تو آپ یقین کریں ہمیں دوسرے نہیں، ہمیں اپنی کوتاہیوں پہ شرم آتی ہے کہ اچھا پہلے ہم ایسے تھے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ۔
اور کافر لوگ نہ حق کی باتیں پکڑ پکڑ کر جھگڑے نکالتے تاکہ اس کے ذریعے سے حق بات کو چھپا دیں۔ اب یہ بھی دیکھیں، آج بھی دیکھیں، جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ قسمیں زیادہ کھاتا ہے، اللہ کی قسم یہ نہیں ہوا، اللہ کی قسم۔ اور جو سچا ہوتا ہے نا وہ ایک دفعہ اپنی بات کرتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے سچ بولا ہے، بس اتنی آسان زندگی ہے سچ کے ساتھ۔ مثلاً کافر کہتے ہیں ابس اللہ بشر رسولہ، کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کے بھیجا؟ ما انتم الا بشر مثلنا، تو تم ہم جیسے انسان ہی ہو، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لو شاء اللہ لا نزل ملائکتہ، اگر اللہ چاہتا تو ہدایت کے لیے فرشتوں کو اتار دیتا۔ لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن ان دونوں بستیوں مکہ طائف کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ یہ بھی کافروں نے کہا تھا کہ تم جو ذبح کرتے ہو وہ ذبیحہ تو حلال ہے، اور جو اللہ ذبح کیے بغیر مار ڈالتا ہے وہ تم حرام کہتے ہو۔ یہ بڑا ویسے یہ اب دیکھیں دلیل چاہیے نا یہاں پہ کہ اگر کافر لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہو وہ حلال ہے اور جو اللہ مار دیتا ہے وہ حرام ہے، تم کھاتے نہیں ہو، کہتے مردار ہے۔ یہ کیا بات ہوئی ہے نا؟ لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، حق پھسل جاتا ہے، اور خاص باب الافعال پھسلا دینا یعنی باطل کے ذریعے سے جھگڑا کر کے حق کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو نقطہ یہاں پہ بھی یہ ہے کہ رزق حلال اللہ نے کہا نا کہ تکبیر پڑھو، تو بہت میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جو صحیح قرآن سے جڑے ہوئے نا وہ اس چیز کے شعوری محنت کرتے ہیں کہ رزق حلال لائے۔ چکن لیا، آپ دیکھیں کہاں سے لیا، کیا اس نے تکبیر پڑھی ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، تکبیر پڑھنے کے بعد پھر آپ جانور ذبح وہ حلال ہے، اللہ نے کہا ہاں جو اللہ کے حکم سے مر گیا وہ مردار ہے۔ اب یہاں پہ بھی امتحان ہے انسان کا، یہ جو دلیلیں مانگ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے نا کہ بات کو سمجھیں، لیکن دلیل آنے کے بعد بھی اگر نہیں مانا تو پھر اللہ کی پکڑ سخت ہے، پھر بہت سخت ہے نا؟ تو بہرحال یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ کئی لوگ شکاری ہوتے ہیں، سورہ المائدہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر شکاری بھی شکار کے نیت سے گولی چلاتا ہے تو گولی چلنے سے پہلے بسم اللہ واللہ اکبر کہتا ہے۔ تیر چلانے والے نے اگر تیر مار کے کسی پرندے کو مارنا اور پھر اس کو کھانا ہے تو جو شکاری ہوتے ہیں وہ تب بھی بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے تیر چھوڑتے ہیں، اور جیسے وہ پھڑ پھڑا رہا ہوتا ہے اسی وقت ذبح کرتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو اللہ کو مان رہا ہے بن دیکھے، اللہ بہت قدردان ہے۔ جو اللہ کی مان رہے بن دیکھے ان کے تو درجے ہی بہت اونچے ہیں نا، وہ دلیلیں نہیں مانگتے، وہ مان جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی بات ہے، ہم نے ماننی ہے، بس بات ختم۔ لیکن ٹھیک ہے، پڑھ لکھ جب زیادہ جاتے ہیں تو دلیل چاہیے، تو لاجک سے بھی بات کرنی آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب آگے دیکھیں، وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جس عذاب سے ان کو ڈرایا گیا تھا اس کو دل لگی بنا رکھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تدبر نہیں کرتے، تم سوچتے نہیں ہو کہ قرآن کی آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے، کیا تمہارا دل نہیں کرتا تم اس پر عمل کرو، ٹھیک ہے؟ یہ اپنا اپنا مزاج شروع میں جب قرآن پڑھتے ہیں ناظرہ ہی پڑھتے ہیں، پڑھتے اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون منہ سے بولتا ہے کہ مجھے اس قرآن کی اس آیت کا یا اس لفظ کا مطلب سمجھ آئے۔ جب سمجھ آتا ہے تو پھر اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ چاہت ہے عمل کرنے کی۔ تو بہت عورتیں وہ کہتی ہیں ہم نے بس قرآن پڑھنا ہے، 4-5 سال کا کورس ہے، ٹھیک ہے، عمل کون کرے گا؟ وہ امی کا کام تھا، ان کو کرنا چاہیے تھا۔ مائک بند کر لیں۔ تو یہ اپنی اپنی توفیق ہے، جو ہم نے پرسوں کے رکوع میں دیکھا تھا کہ ہر انسان بیسکلی نزا کے وقت اکیلا ہوتا ہے، اور آگے جو 5 مراحل ہیں انسان اکیلا، ہاں دنیا کی چیز ہے، خاندان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہیں، اور خوشی غمی کے موقع پر احساس ہوتا ہے کہ کتنے ضروری ہے یہ چیز نا، لیکن بنیادی طور پر اعمال کے حساب سے انسان اکیلا ہے، تو سمجھنا چاہیے نا
اکیلے پن کے لیے تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ اگر اللہ نے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ نزا میں بھی انسان اکیلا ہے، قبر میں بھی اکیلا ہے، حشر میں بھی اکیلا ہے، اور اعمال نامہ ملنے پر بھی اکیلا ہے، پل صراط پر بھی اکیلا ہے، تو کیا تیاری نہیں کریں گے ہوش و حواس میں جب اس دنیا میں ہے؟ نہیں تو پھر جا کے قبرستانوں کا چکر لگا کے آیا کریں، آئی سی یو میں جا کے ایک دفعہ پھر کے آیا کریں، پوچھا کریں وہاں جو عورتیں آئی سی یو میں زندگی کیسے گزاری ہے، کیا مقصد لگا، کیا لگی زندگی، پوچھا کریں نا پھر وہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا ان کے رونے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو آج جب صحت دی ہے اللہ نے، عقل دی ہے، سمجھ جائیں زندگی کو، اکیلے پن کے لیے تیاری کریں۔ آیات سے مراد ہے وہ آیات جو قرآن میں نازل کی گئی ہیں۔ حضوا دیکھیں بہت جگہ آپ پڑھیں گے قرآن میں دل لگی، کھیل تماشا، ہے نا، کہ چیز مثلا کہتے ہیں لو نشاء لخلقنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کر لیں، یا ذاکر نائک بھی گئے ہوئے وہ حج پہ۔ کیا نام ہے، ماریہ مائک بند کریں، کیا ہو گیا، تھوڑی سی چھوٹی سی کلاس ہے تو کہاں تھے، دیکھا نا پھسل جاتا ہے۔ یعلمہ بشرا، کوئی آدمی ان کو سکھاتا ہے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ اگلوں کی داستانیں ہیں۔ عذاب کے متعلق کہتے ہیں لولا یعذبنا اللہ بما نقول، ہمارے قول پر اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیج دیتا۔ زقوم کے متعلق کہتے تھے یہ تو عمدہ چھوارے اور مکھن کو کہتے ہیں۔ بات یہ ہے جو اساطیر الاولین کے پچھلوں کی کہانی ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ اگر کہیں پہ عذاب آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، اور کیا تم اپنے لیے بچت نہیں کرو گے؟ ٹھیک ہے، آج فلسطین کو دیکھیں، کل اگر انڈیا یا کوئی اور ملک امریکہ پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو کیا سچویشن بنے گی، یا پاکستان پر قحط آتا ہے کیا سچویشن بنے گی؟ ٹھیک ہے، تو اتنا لگژوریس زندگی میں رہنے کی عادت، خوف آنا چاہیے۔ ایک ٹائم ہوتا ہے جوانی ہوتی، بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ہر چیز کمفرٹیبل ہو، دنیا میں نہیں ہم جنت بنا سکتے، وہ بہت جلدی اللہ تعالیٰ اس میں سے نکال کے پھر مشقت والے حساب کتاب میں خدا کھڑا کر دیتا ہے۔ اور شکر کیا کریں اللہ کا کہ جب اللہ ایسے حالات دیتا ہے کہ آپ مشقت میں، ہم رہتے ہی رہتے ہیں، بہت کمفرٹیبل لائف سے خوف آتا ہے کہ نہیں، یہ اپنے اندر خود ٹٹولنا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی، گرمی میں ٹھنڈا پانی پینے کی عادت ہے، کبھی کبھی گرم بھی ایک گلاس پی لینا چاہیے۔ ان چیزوں کو خود تزکیہ کریں گے تو سمجھ آئے گی حقیقت اس دنیا کی۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات آ رہی ہے کہ کافر تو خیر خاص طور سے یہ کہتے تھے نا کہ اگر ہم نے غلطی کی ہے تو اپنے اللہ کو کہو عذاب بھیج دے، سو ایزی فار دیم، عذاب بھیج دے۔ آپ سونامی کو دیکھیں، کیا اللہ کی ایک لپیٹ آئی، کن کا نا اللہ نے، 2005 کا زلزلہ آیا، اللہ نے کن کا نا، ایک دم آ گیا نا زلزلہ، تو اللہ کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کافر کیونکہ قرآن سے دور تھے، اسلام سے دور تھے، وہ ایسی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتا ہے، ہماری غلطیوں پہ فی الفور اللہ نہیں پکڑتا، نہیں پکڑتا، نہیں پکڑتا۔ یہ جو مہلت ہے نا اس میں اپنا، اور میں آپ کو بتاؤں، پیدائشی تو مجھے کوئی نہیں آتی تھی تفسیر، جوانی میں ٹھیک ہے وہ میں کلاس 9 میں بھی تہجد پڑھتی تھی، لیکن ناظرہ قرآن بھی بہت پڑھا، کلاس 6 میں پڑھا۔ ترجمہ تفسیر تو یہ شادی کے بعد بچے ہوئے تو یہ قرآن ترجمہ پڑھا تو سمجھ آئی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ جو سورہ کہف آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، جو مجھے فیڈ بیک آتے ہیں کہ اچھا یہ ایسے ایسے تھا، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں، ایسے دھیان ہی نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، تو جب دھیان دے رہے ہیں نا تو اب آپ سوچیں کہ اللہ مہلت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا۔ ابھی تو نزا نہیں نہ شروع ہوئی، اس وقت تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے؟ تو انسان کی عاجزی یہی ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے، اور اگر یہ سیکھنا نہ آیا، ایسی صحبت نہیں ملی کہ کہیں جا کے یہ سیکھے۔ بہت دنیا میں بہت زیادہ عورتوں کو جج ان کی نیکیوں سے کرنے کے بعد سیکھتی ہوں، جو کتاب سے سیکھا، جو قرآن سے سیکھا، جو حدیث سے سیکھا۔ بعض عورتیں ایسی اللہ نے تقوی والی بنائی ہیں جن کے اندر صبر عظیم ہے، ہو سکتا ہے وہ مسلمان بھی نہ ہو،
لیکن ان کے اخلاق، ان کا صبر، ان کی گفتگو، تو یہ دیکھیں سیکھنے والا مزاج ہے یا ہمارے اندر ضد ہے کہ میں کیوں کروں؟ یہ تو خود ہی ٹھیک کرنا ہے۔ ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا ونسی ما قدمت یداہ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی گئی اور اس نے آیات سے منہ پھیر لیا، اور جو کچھ وہ پہلے کر چکا اس کے نتیجے کو بھول گیا۔ یعنی اس شخص سے بڑھ کر اور کوئی ظالم نہیں جس کو قرآن کی آیات سے نصیحت کی گئی، آیات کے الفاظ و معنی کا معجزہ ہونا اس پر واضح ہو گیا، پھر بھی اس نے آیات پہ غور ہی نہیں کیا، نصیحت پذیر نہ ہوا، اور جو گناہ پہلے کر چکا اس کا انجام کو نہیں سوچا، سب کو بھولا بسرا کر دیا۔ یہی بات ہے آپ کے بھی ترجمے میں، اگر جو ترجمہ لکھا ہوا آیت کا اس کا مفہوم دیکھیں، یہی بات ہے۔ دیکھیں دین اسلام میں بھول چوک معاف ہے۔ جب انسان سچی توبہ کر لیتا ہے نا اپنے اس گناہ سے، جو بھی گناہ کبیرہ کیا ہوا ہے، تو اس کے بعد اس پہ وہ اللہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی عورتیں کہتی ہیں کہ ہاں اتنی دیر تو آپ نے ایسے زندگی گزاری، اب آپ کہتی ہیں ایسے ایسے، تو میں نے کہا اللہ معاف کرے، میں استغفار پڑھتی ہوں، میں کہتی ہوں جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں آپ سے نہ ہوں۔ آپ لوگ جلدی اسلام میں آ کے قرآن کی سمجھ اور عمل کی طرف بھاگیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں۔ تو یہ انسان نے خود دیکھنا ہے، یہی بات آ رہی ہے کہ شکر کیا کریں کوئی نصیحت کر رہا ہے، شکر کیا کریں کوئی ٹوک رہا ہے، شکر کیا کریں کوئی بتا رہا ہے کہ بیٹے ایسے کر لو، آنٹی ایسے کر لیں، آنٹی آپ یہ غلط کر رہی ہیں۔ کہتی ہوتی تھی جب میں مدرسے میں تھی تو وہ بچیاں 20-21 سال کی تھیں، آنٹی نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہوتا۔ میں کہا اچھا ہاں، تو وہ کہتی تھی، تو اگر میں تو سیکھنے کے لیے گئی، تو ظاہر اگر میں اکڑ میں ہوتی تو کیا یہ قرآن اثر کرنا تھا، یہ کیا سمجھ آنا تھا؟ اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ اگر ہم نصیحت کو سنتے نہیں ہیں۔ عمل کے لیے تو اللہ سے توفیق مانگنی ہے، اللہ کے آگے ہاتھ پہ لانے، رونا بھیک مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہدایت ہے نا یہ مانگنے سے ملتی ہے، اس میں کہ کوئی امی ابو کا زور نہیں چلتا، نہ پیر صاحب کے تعویذ کا زور چلتا ہے، یا اپنی کوتاہیوں کو اللہ کے آگے مان جائیں گے اللہ سر بلند کر دیتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے تو اللہ المخلوق میں بڑا بنا دیتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ ہم نے اس حق بات کے سمجھنے سے ان کے دلوں پہ پردے ڈال رکھے اور اس کے سننے سے ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ان کو راہ راست کی طرف بلائیں تو یہ ایسی حالت میں ہرگز راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ دیکھیں حضرت آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اپنی دائیں ٹانگ کی طرف دیکھو، تو ایک جمع غفیر تھا، کیونکہ ساری اولاد تو بابا آدم کی ہے، تو اللہ نے کہا یہ سارے جنتی ہیں۔ خوش ہو گیا حضرت آدم۔ اللہ نے کہا اپنی بائیں ٹانگ کی طرف دیکھیں، وہاں بھی ایک جمع غفیر تھا۔ اللہ نے کہا یہ سارے جہنمی ہیں۔ رو پڑے اللہ، حضرت آدم علیہ السلام، اللہ کو کہا ان کو بھی جنتی بنا دے، آپ کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہدایت ان پر بھی آئے گی، یہ مانیں گے نہیں، یہ ضدی لوگ ہیں، آپ کی یہ والی اولاد جو لیفٹ سائڈ پہ ہے نا یہ ضدی لوگ ہیں۔ یہی پیرل واقعہ پھر آپ کو بار بار سنایا جاتا ہے نا کہ کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھا، لوگوں نے کہا بت کس نے توڑے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بڑے والے نے۔ ہدایت آ گئی، ہدایت نے کہا کس کے دل میں جاؤں؟ لوگوں نے کہا یہ تو مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا اپنے کھانے سے، ہل بھی نہیں سکتا، نہ اپنا اچھا کر سکتا ہے نہ برا کر سکتا ہے، تو پھر اب عقل کو ہلانا چاہیے نا کہ جو اپنا ہی بھلا برا نہیں کر سکتا وہ لوگوں کو لیے کیا بت کرے گا۔ تو جب ہدایت آئی کسی دل میں ماننے والی بات، مزاج کوئی نہیں تھا، سننے کی حد تک تو ٹھیک ہے، مان جائیں عمل کریں یہ مزاج نہیں تھا، ہدایت واپس چلے گئی۔ وہ لیفٹ سائڈ والے لوگ تھے حضرت آدم علیہ السلام کی ٹانگ کے بچے۔ جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی
اور حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، جادوگر مان گئے کہ یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی معجزہ ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. ہدایت تب بھی اللہ نے بھیجی، دلوں میں سما گئی. اور کیا ہائیسٹ لیول آف ایمان ہے. کبھی میں یہ کمپیریزن سوچتی ہوں تو میرے یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جادوگروں نے، فرعون نے کیا کہا تھا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا. ان کا ہم اللہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئیں. یہ سچائی اور یہ ایمان کی طاقت مانگا کریں. جن کے اندر یہ ہوگی نا، وہی امام مہدی کے لشکر کا جب ساتھی بنیں گے نا، اور لڑائیاں ہوں گی، وہ پیٹھ نہیں دکھائیں گے، جان دے دیں گے اللہ کو. یہ جو چھوٹے چھوٹے خوف ہے نا، خامند کا خوف، بچوں کا خوف، نکل جائیں اس میں سے باہر. 5 وقت یاد رکھیں ہم اکیلے ہیں. انا جعلنا، یہ منہ موڑے بھولنے کی علت و سبب کا بیان ہے کہ ان کے دلوں پر کفر کی تاریکیوں نے پردے ڈال دی. یہاں پہ خالصتاً کافروں کی بات ہو رہی ہے. تو دل کا پردہ دیکھیں پورے قرآن کو، جو آپ میں سے ماشاءاللہ جنہوں نے جو تفاسیر بھی کروا رہی ہیں خواتین، آگے بار بار پڑھ رہی ہیں، پورے قرآن میں دماغ کا ذکر اللہ نے کہیں کیا ہی نہیں. ساری جگہ کیا ہے؟ دل نرم ہوتے ہیں، دل پر اثر ہوتا ہے، دل غافل ہوتے ہیں، دلوں پہ پردہ ہوتا ہے. اور جب دل پہ پردہ ہو جائے گا تو کوئی حق بات سنے گا نہیں. پھر وہ تبھی تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی لیفٹ ٹانگ والے ہیں جو جہنمی ہیں. اللہ کو پتہ تھا کہ ان کے پاس ہدایت آئے گی، ضدی اتنے مانیں گے نہیں. اللہ اکبر. ان کی تخلیق ہی کفر پر ہوئی. این یفقہوہا، آیات رب کو سمجھنے سے کفر کے پردے ٹال دیے گئے. یعنی تاریکی کے پردے ڈالنے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں پاتے، سمجھ نہیں سکتے. آیات رب سے مراد چونکہ قرآن ہے، اس لیے ہو کی ضمیر واحد مذکر غائب ذکر کی گئی. ٹھیک ہے. واپس ضمیر، جب قرآن کی آیت میں کسی لفظ پہ ضمیر آ جاتی ہے، وہ پیچھے کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے. وہ پیچھے دیکھنا ہوتا ہے، قرآن لکھا ہے، انسان لکھا ہے، جنت لکھا ہے، جہنم لکھا، کیا لکھا ہے. تو ضمائر واپس جا رہے ہوتے ہیں اس لفظ کی طرف. بہرحال زندگی میں صحت موقع ہے تو ضرور آپ گرامر ضرور کریں تاکہ قرآن کو سمجھنے کی آسانی رہے. اسی طرح دیکھیں ایک صحابی تھے، صحابی تو بہت بعد میں بنے، نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا. ٹھیک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تھا وہ؟ جنتی تھا. شہادت کیسے ملی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے کلمہ پڑھا اور انہوں نے فرمایا کہ جاؤ جماعت تیار ہے جنگ کے لیے. تو جنگ میں شامل ہو گئے، شہادت ہو گئی. کلمہ پڑھ کے گئے تھے، پچھلی ساری زندگی نہ روزہ رکھا نہ نماز رکھی. یہ اللہ کی شان ہے جو غفور الرحیم ہے، وہ ایسے بخشتا ہے. بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے ہمارا اللہ. ٹھیک ہے. تو کیا لیول تھا کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو دل میں جذبہ تھا ہی تو جنگ کے لیے گیا نا. ایمان کا کیا لیول اللہ نے نصیب کیا ہوگا تو ہی شہادت حاصل کی نا، ورنہ تو ڈر کے بھاگ جائیں. تو اللہ سے ہر صبح ہر شام اپنے ایمان میں اضافے کی دعا ضرور کیا کریں. یا اللہ اس ایمان میں اضافہ فرما، ہدایت میں اضافہ فرما. یا اللہ ہمیں مرنے کے بعد اپنا دیدار نصیب فرمانا. تو کہیں تو پھر خدا توفیق دے دے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کی زبان اتنا سچ بول جائے گی. وہ پھر اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، اس کو توفیق کہتے ہیں. وقرا، بوجھ گرانی مراد یہ ہے کہ ان کے کانوں میں پورے طور پر سننے کی صلاحیت ہی ہم نے نہیں عطا کی. آپ دیکھیں رب شرح لی پڑھیں، اگر زبان سے لگتا ہے خوف ہے زبان سے بول نہیں سکیں گے. میں اپنی بہو بیٹیوں سے یہی باتیں کرتی ہوں تو ان کو میں پھر ظاہر ہے بہت زیادہ اچھی نہیں لگتی ہوں گی. تو اللہ بولیں کہ ہماری گرا زبان کی یا اللہ کھول دے اور پھر سچ بولنے کی توفیق دے. یہ جو چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوئے نا خوف کے، توڑیں. کچھ تو غلط توڑیں تو اللہ توفیق دے گا نا اچھا کرنے کی. تو اس وقت یعنی جب دلوں پر پردے ڈالے اور کانوں میں گرانی پیدا کر دی تو ایسے وقت میں وہ ہرگز ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں پھر جب اللہ آپ کو ہدایت دے، کیا دوسرے کے لیے ہدایت کی دعا نکلتی ہے؟
21 دفعہ دن میں ضرور پڑھا کریں اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ اللہ والے کہتے ہیں نیکی کرنے کی توفیق خدا خود دے گا۔ ایسے لوگوں کو رب مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ کون ہوتے ہیں وہ لوگ؟ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ جس سے آپ کو نفرت ہے، جس پر آپ کو غصہ ہے، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں اپنی مخلوق کے لیے، کیونکہ اللہ نے دماغ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتے ہیں، اس کے لیے دعا مانگو۔ بندہ کہتا ہے نہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور کہتا ہے نہیں، اللہ نے اس کو بھی تو جنت دینی ہے، وہ بھی تو ہمارے نبی کا امتی ہے۔ آپ یقین کریں جو آپ میں سے جنہوں نے حج عمرہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈالتے ہیں جو تمہاری 10 سال پہلے کام والی آئی تھی اس کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگو۔ سارے رشتہ دار اللہ ایک 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 کر کے، جیسے تسبیح کے اندر دانے پروئے ہوتے ہیں، اللہ نام یاد کراتا ہے، اس کو مانگو، اس کے لیے مانگو۔ بندہ خود ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، اللہ دماغ میں ڈالا، کہتا ہے نہیں، اتنی اکڑ، تو پھر ہدایت کو لے کے کیا کریں گے؟ جب خیر خواہی نہیں چاہتے تو پھر ہدایت تھوڑی تھوڑی رہ جاتی ہے، بس پھر جنت کا لوئسٹ لیول ملے گا، اس وقت نہ رونا، کیونکہ وہاں موت نہیں ہے۔ یہ بہت ضروری کام ہے ساری امت کے لیے، دل سے اپنے دل کو صاف پھر کریں۔ اور پھر آپ دیکھیں میرے مزاج میں نا غصہ بہت تھا، ابھی بھی ہے، خیر اب کوشش یہ کرتی ہوں جائز بات پر آئے، پہلے تو ویسا ہی تھا نا، پتہ ہی نہیں تھا، بس غصہ ہی غصہ تھا۔ تو یہ میں اس لیے بے دھڑک بتا دیتی ہوں آپ کو کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم لوگوں نے اپنی روحانی بیماریوں پہ محنت کرنی ہے۔ آپ سوچیں 3 سال مسلسل اس چیز پر محنت کرنے کے بعد ذرا سی وہ غصے کا غین ختم ہوا، سواد ہے ابھی بھی تھا، لیکن اللہ کے آگے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ آپ کیونکہ سمجھ لینے کے لیے بیٹھے، اس لیے میں نے اپنی غلطی کا اعتراف آپ کے سامنے کیا ہے۔ تو اپنی غلطیوں کا اعتراف اللہ کے سامنے کرنا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں کرنا، یہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ اچھا آگے دیکھیں، وربو کا کہیں جب آپ کو مثال دینی پڑے نا کسی کو سمجھانے کے لیے، آپ کو لگے کہ ہاں یہ طلب چاہتی ہے، اور اس کو پھر آپ اپنی غلطی کا بتا سکتے ہیں، ہاں میرے اندر تھی لیکن اس کو اوور کم میں نے کیا، اللہ نے مجھے شفا دی، اب میں سکون کی نیند سوتی ہوں، پرسکون رہتی ہوں۔ جائز بات پہ تو غصہ کرنا ہی کرنا، امام شافعی نے کہا جو جائز بات پہ غصہ نہیں کرتا وہ گدھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال لیکن یہ کہ اپنے مزاج میں دیکھیں کہ دل میں سکون، اللہ کی محبت، لوگوں کا یہ آ رہی ہے کہ نہیں، لوگوں کا خوف نکل رہا ہے کہ نہیں، صرف ایک اللہ کا خوف آ رہا ہے کہ نہیں، تو یہ ٹرائل اپنے آپ کو خود ہی دینے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا، رحمت والا، اگر ان سے ان کے اعمال پر گرفت کرنے لگتا تو ان پر فوراً ہی عذاب آ جاتا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ فوراً عذاب کیوں نہیں اللہ تعالیٰ دے رہا، تو اللہ تعالیٰ تو مہلت دے رہا ہے، تو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے گرفت کرنا، ٹھیک ہے، مگر ایسا نہیں کرتا، بلکہ ان کے واسطے ایک معین وقت ہے کہ اس دور میں کوئی پناہ کی جگہ نہیں پا سکتے اگر اپنی غلطی سے رجوع نہیں کیا۔ الغفور مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے، وہ کہتے ہیں آخری سوال، یہ تو نبی تھے اتنے ہوش و حواس میں دنیا میں سے جا رہے ہوتے ہیں، ورنہ نزا کی تو کیفیات اتنی سخت ہیں، بول ہی نہیں سکتا کوئی۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا حضرت جبرائیل سے کہ اللہ سے پوچھے میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ جب میں نے یہ سنا تھا مجھے اتنا تسلی تھی، شروع میں تو دیکھیں بہت سارے فرقے عقیدے پڑھائے جاتے ہیں مدارس میں نا، کسی کا کیا، وہ ساری سمجھ آنے کے بعد
انسان یہی کہتا ہے انگلی اٹھا کے تم یہ تمہاری نماز، تمہارا یہ، تم وہ. لیکن جب انسان ہدایت مانگتا جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں خیر بنے، پھر وہ اس طرح کے تماشے بھی نہیں لگاتا، ایسی گفتگو بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے سب کو قبول کر لیا. اللہ نے کہا اپنے نبی کو ہم آپ کو خوش کر دیں گے، تو بس پھر خیر ہی خیر ہے. پھر کیا فرقے اور کیا. ایک سجدہ تھا نا جس کا عزازیل نے، جو شیطان تھا اس کا نام تھا عزازیل، اس نے انکار کیا. تو اب اگر ہم یا ہمارے بچے نمازیں نہیں پڑھے تو پھر کہکا لگانا جو آپ نے سورت میں پڑھا ہے نا، کہکا لگانا ہمارے دین میں منع ہے، بلکہ حرام ہے. اونچا اونچا نہیں ہنسنا چاہیے. ہاں مسکرا سکتے، اسمائل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ موڈ ٹھیک ہے. کہہ کے لگانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ پھر سختی ضرور آتی ہے. تو انسان نے جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی نا، ایک دم عذاب نہیں آ رہا، تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں. کیا ہم واقعی میں اللہ کی رحمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یؤاخذہم، اللہ کے غفور رحیم ہونے کی شہادت یہ ہے کہ قریش کو اس نے مہلت اور چھوٹ دے رکھی ہے، باوجود یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر کمر بستہ رہتے ہیں. موعدہ یعنی قیامت کا دن، اور دنیا میں جنگ بدر کا دن، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے. موئلہ نجات اور پناہ کا ٹھکانہ، آل نجات پائی، آل علیہ اس کے پاس پناہ پکڑی. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً مہلت دے رہا ہے، اسی لیے یہودیوں کے پاس بھی ٹائم ہے، عیسائیوں کے پاس بھی ٹائم ہے، مجوسیوں کے پاس بھی ٹائم ہے، جو بھی مسلمان نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی توبہ کا انتظار ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ کنورٹ ہوتے ہیں اسلام میں. پہلے نہیں ہوتا تھا، لیکن اب میڈیا اتنا کھل گیا، اب یہودی بھی اسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں. اب دیکھ لیں فلسطین کے حق میں کتنے یہودی بھی کھڑے ہیں، حق میں کھڑے ہیں، کیونکہ فطرت پہ پیدا ہوا تھا نا انسان. عہد الست کیا تھا اس نے، روحوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے. تو رب کی ماننے کے لیے فطرت میں جب ہم ہٹتے ہیں نا دائیں بائیں، تو فطرت ہمیں جگاتی ہے، ہلاتی ہے کہ کدھر بھائی، کدھر ادھر ادھر لڑکھ رہے ہو، سیدھے راستے پہ چلو. تو پھر سیدھے راستے پہ چلتے چلتے ہی خدا مل جاتا ہے نا. تو بہرحال ایک چیز دیکھیں، کل بھی ایک بچی سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ مجھے ماشاءاللہ 18 کے 19 سال کی ہے، تو اس نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے شیطان کے علاوہ ایک ہمارے اندر نفس بھی ہے، جو برا بھی ہو سکتا ہے، وہ درمیانہ بھی ہو سکتا ہے، بڑا اچھا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نفس کے ساتھ بھی جنگ کرنی ہے. ہاں جی، اللہ نے قرآن میں کہا نفس امارہ لوامہ نفس مطمئنہ. تو برا نفس ابھارتا ہے ہمیں. شیطان کا صرف وسوسہ ہے، جس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پیچھے ہٹ جاتا ہے. اب نہیں وہ وسوسہ دے رہا. اور کل آپ نے کتنے شیطان سنے تھے، ہر ایک کی ڈیوٹی فرق ہے. جو اپنا کام کتنی، وضو کرنے والا ولہان شیطان ہے، وضو نہیں کرنے دیتا. لڑے نا پھر، جٹھانیوں سے، دیورانیوں سے، بھابھیوں سے، ساسوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. شیطانوں سے لڑیں اور اپنے آپ کو بہتر کریں، یہ زندگی ہے. تو پھر وضو کریں، نماز بھی پڑھیں. کس طرح دیکھیں زنا کرانے والا جو وضو نہیں کرنے دیتا، نماز نہیں پڑھنے دیتا، بازاروں کی طرف دھیان ڈلاتا ہے بغیر ضرورت، غسل خانے کے اندر جو انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، کتنا تو ہم نے کل ڈیٹیل سے پڑھا. ٹھیک ہے. تو بہرحال جب اتنی سمجھ ہے نا، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہم دنیا میں نفرتیں کرنے نہیں، محبتیں کرنے ہی آئیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم محبت پھیلانے والے ہی بنیں. آخری آیت کو دیکھ کے وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. اور یہ بستیاں جن کے واقعات مشہور مذکور ہیں، جب انہوں نے شرارت کی تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا. القرا سے مراد ہے قوم نوح، عاد، سمود اور دوسری گزشتہ کافر اقوام کی تباہ شدہ بستیاں. لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، یعنی کفار قریش کی طرح انہوں نے کفر کیا. ظلم سے مراد کفر و معصیت ہے. مہلکہ
مصدر میمی ہلاک ہونا یا ہلاک کرنا، موعدہ یعنی معین مقرر وقت جس سے کوئی بھی آگے بڑھ سکا نہ پیچھے ہٹ سکا۔ آپ دیکھیں جب موت آتی ہے نہ ہم اس وقت ڈاکٹر کی دوائی کام آتی ہے نا، اور ابھی جب تک لٹکے ہوئے ہیں تو مرتا بھی نہیں ہے انسان۔ گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس کے لیے آسانی کر دے، پچھلے 3 دن سے نزا میں ہے۔ ایک وقت مقرر ہے۔ اسی طرح بچے کی پیدائش ایک وقت مقرر ہے، نکاح ہو گیا ایک وقت مقرر ہے۔ کوئی مشکل آزمائش یا تقدیر لکھی جا چکی تھی، ہم اکارڈنگ ٹو آر تقدیر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تقدیر پر بڑا ایمان رکھا کریں، پھر نہیں رونے نکلتے۔ اور تقدیر کیا اچھی بھی ہے بری بھی ہے، اور اس کے لیے کیسے آپ بری تقدیر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ صدقہ دیا کریں اور صبح شام کی دعائیں پڑھیں، اللہ سنتا ہے۔ تو جن بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، تو اللہ اگر ہمیں بھی لے جاتا ہے، یہ ٹائم پیریڈ ہمارا ہے۔ ہمارے ماں باپ اپنا وقت صحت تندرستی کے ساتھ یا زندگی کے ساتھ یا جتنی مہلت ملی تھی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے، جن کے حیات ہیں وہ قدر کریں، اور جو ہمارے بچوں کا ٹائم ہے وہ ان کا دور ہوگا۔ تو اپنے دور کے لیے اپنے آپ کو ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگنے، عمل کریں۔ عمل سنتے تو بہت ہیں، ایک قرآن پاک اگر آپ 4.5 سال میں مکمل کر رہے ہیں نا، تو 2 دفعہ بھی تفاسیر کرتی ہیں عورتیں۔ چلیں آپ کر لیں 10 سال، صرف سننے کے لیے آئے تھے، عمل کرنے کے لیے یہودیوں نے کرنا ہے، عیسائیوں نے کرنا ہے؟ کیا خیال ہے؟ عمل کی توفیق مانگیں۔ اور تبھی یہ جو ہم نے 2 رکوع سے پہلے بات کی تھی نا، اللہ نے کہا کافہ پورے کے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو، یہ مزاج بنائیں، یہ شوق فکر رکھیں گے تو اسلام کے احکامات پر عمل ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا پھر آگے موعدہ یعنی کہ مقرر وقت ہے، یعنی جس طرح گزشتہ اقوام کے ہلاک کرنے کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا تھا جو اٹل تھا، اسی طرح کفار قریش کے لیے خاص وقت مقرر کر دیا جو اٹل ہے۔ یہ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے، پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے، اور واقعی میں دل کی گہرائیوں میں اللہ ہمارے قرآن کو اتار دے تاکہ ہمیں اس پہ عمل کرنا آسان ہو۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم نہیں عمل کر سکتے۔ کوئی نیکی کا کام چھوٹا سا بھی کرتے ہیں نا، آپ نے کوئی، اللہ والے کہتے ہیں کوئی نیکی کا کام کر کے دل میں انشراح پیدا ہو جائے، انشراح خوشی پیدا ہو جائے، تو جان جائیں کہ یہ نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ اللہ ماشاء اللہ حاجی آتے ہیں نا حج پہ، کہتے ہیں سارے رکن کیے، ساری عبادتیں کی، کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا۔ تو یقین کے ساتھ عبادت کرنی ہے، یہ نہیں کہنا کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا کہ نہیں۔ اللہ سے کہیں کہ اللہ یا اللہ اس کو قبولیت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہماری نمازوں کو بھی قبول فرمائے، قرآن کے پڑھنے کو بھی، درس تدریس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، ٹھیک ہے؟ باقی چیزیں ساتھ ساتھ زندگی کا حصہ ہیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو غم کے اندر، جو ابھی شروع میں بات کی تھی، 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے؟ ورنہ شیطان آپ کا دماغ دل اپنے قبضے میں کر لے گا، پھر نہیں وہ چھوڑتا۔ جو بھی اچھی پاکیزہ سوچیں ہوتی ہیں نا، یہ حدیث پاک ہے کہ انسان اچھا سوچ رہا ہے، اس کے منہ سے خوشبو نکلتی ہے، فرشتے لکھ لیتے ہیں کہ اس نے کچھ اچھا سوچا ہے۔ تو سیدھے ہاتھ والا جو فرشتہ ہے وہ لکھ لیتا ہے، لیفٹ والا تو جب تک برائی کرتے نہیں ہے تب تک یہ قلم نہیں اٹھاتا۔ لیفٹ والا اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے، سارا دن ہی اچھا سوچتے جائیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دائیں بائیں کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، چٹکی نہیں کاٹے گا، کوئی لفظ نہیں بولے گا، کوئی بمب نہیں گرے گا، سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اسی میں سے اللہ کھڑا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا سونا کیسے تپتا ہے تپتا ہے تپتا ہے، سونا بنتا ہے، کندن بنتا ہے نا؟ تو یہ ہماری زندگی کے ساتھ ہی ہے، مشکلات کے اندر سے نکلنا ہے۔ انسان نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے کہنا ہے کہ ہاں میں نے اللہ کی خاطر زندگی گزاری، اور اگر ڈر جائیں گے تو بس پھر آپ کو پتہ ہے فائدہ کوئی نہیں، جیت جائیں، زندگی جیت جائیں۔
اللہ کی خاطر اللہ والا بننے کی کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے، لوگوں کے خوف سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة وراحة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة ونجاة من النار برحمتک یا عزیز یا غفار۔ ربنا الحقنا بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔ مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آج ہمارا رکوع مختصر سا تھا، کل ذرا لمبا ہے، اس کے اندر ڈیٹیل موجود ہے، تھوڑا سا شاید ٹائم زیادہ کر لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور بڑی برکتوں والی عبادتوں والی رات اور دن ہے، یہ 10 دن ضائع نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔